ویلکم بیک ناظرین. گال اتھاؤ شروع کرنا ہے جو ترٹی گئی. ڈاکٹر افتخار احمد صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں یہ ہو چکی ہیں. اچھا گورنمنٹ کے حوالے سے تو ہم بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور وہ چیزیں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. ظاہر ہے اگر ایک جگہ پہ خرابی ہے تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے نے کچھ نئی تحقیقات لے کے آئی ہیں کچھ خاص فوڈ آئٹمس کے حوالے سے؟ اب بات یہ ہے کہ فوڈ آئٹمس تو بہت ہیں. اب فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ صرف آپ نے یہ مین کراپس پہ بات کرنی ہے, یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. آپ پرانے وقتوں میں جائیں تو گھر میں صرف یہ نہیں تھا گندم کھانی ہے, ٹھیک, مکئی کے بھی, جوار بھی, یہ دوسری فصلیں اور بہت ساری ہیں, ان کی طرف توجہ تھی اور یہ اگائی جاتی تھی. اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جی ایز کی طرف جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کہ ٹرینڈز بدلتے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے نا اس میں سے وہ محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ, تو اس طرف نہیں جا رہے, اور ایٹیچیوڈز جو ہے نا ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو جو چیزیں اور فوڈ سیکورٹی کا بنتی ہیں پارٹ, ان کو واپس لانا ہوگا. تو اس کا کہیں وہ اکنامک ایسپیکٹ بھی ہے؟ اکنامک ایسپیکٹ بھی ہے, کیونکہ کہ کس میں زیادہ پیسہ مل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کسان اس کو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. تو لیکن اس میں یہی رول ادا کرنا ہوگا کہ ایک طرف تو اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے, اس پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک اور پروگرام بھی کریں جس میں ہم ان چیزوں کو لائیں کہ فوڈ سیکورٹی کو اچیو کرنے کے ڈفرینٹ جو آسپیکٹس ہیں وہ کیسے اچیو کیے جائیں. ایک طرف تو ولنریبل پاپولیشن ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کرے, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. جہاں پر ایکسٹریم پاورٹی ہے ان کو اس طریقے سے, ان کو کہتے ہیں سوشل انکلوژن پروگرامز, کہ جہاں پر وہ کما نہیں سکتے ان کو امداد دی جائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو جابز کریٹ کرنے ہیں, آپ کو اکنامک گروتھ کو اوپر لانا ہے, تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے جائیں. ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود اپنی وہ جو ہے نا پیسے ویسے کما سکیں اور وہ جو ہے نا ایکسیس ہو سکے. اچھا اس کی یہ بالکل یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے ظاہر ہے اکنامک اویلیبلٹی کا وجہ سے, لیکن اس پر ہم تھوڑی سی فوڈ اویلیبلٹی کی آپ نے بات کی اور وہ آئٹم جو آپ نے کہا کہ تقریباً متروک ہو چکے ہیں جن کو نہیں دیکھا جا رہا, اس پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سبسڈیز, کچھ ایسی چیزیں جو کسانوں کو دی جائیں یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہو؟ کیا کوئی ایسا؟ بالکل نئی کراپس ہم بہت ساری انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا پہلے اسٹرابیریز کہاں ملتی تھی, اب ملتی ہیں. اب آپ پرسیمم جو ہے, یہ ساری کراپس جو ہیں بہت ساری ہمارے ادارے کی طرف سے انٹروڈیوسڈ ہیں اور آگے مختلف لوگوں میں آگے چلی گئی ہیں. اچھا چلی بھی گئی ہیں, کہاں پہ تقریباً کون سے ایریا؟ اب آپ دیکھیں جتنے نئے علاقے ہیں ان سب میں یہ نئے فروٹس اور نئے قسم کی ویجیٹیبلز بھی آ رہی ہیں. یہ تمام انٹروڈیوس کنٹینیوسلی زراعت کے جو. اچھا یہ آپ کا ادارہ خود تحقیقات کر رہا ہے یا کچھ انٹرنیشنلی ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے اس کے ساتھ منسلک کریں اور وہاں سے نئی چیزیں لے کے آئیں اور وہ پھر آگے دی جائیں, اور یہ کنٹینیوسلی ہم کرتے ہیں. اور بہت ساری جیسے آپ یہ دیکھیں پان, اناناس, پان کی تو میں نے ایک مثال دی ہے, اناناس اور دوسری نئی جو آئی ہیں یہ ہمارا کراچی میں ایک ادارہ ہے, اس کو وہاں پر ایک پلانٹ انٹروڈکشن سینٹر ہے, وہاں آپ لا کر ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آگے دیتے ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل ہوبا ہے, یہ نئی آئل سیڈ کراپ ہے, وہ بھی ہمارے یہاں سے انٹروڈیوس ہوئی ہے. تو یہ اس طرح جیتروفا ہے جس کو ہم نئی اس کی اسپیشیز لا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو بنجر زمینیں ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے کراپس کو آئل سیڈ کی طرف لے جانے کے بجائے ان کو وہاں پر لگایا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ آپ نے کہا کہ کنونشنل کراپس جو ہیں ہمارے پاس جو چل رہی ہیں جن پہ ہم کر رہے ہیں, کیا اس میں اب آپ ظاہر ریسرچ کریں, آپ بہتر اس کو تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہمارے عام ناظرین کے لیے کہ کیا اس میں موسم, زمین کی جو نوعیت ہے وہ, اور اس کے علاوہ جو باقی انوائرمنٹ ہے اوورآل وہ بھی اس کو متاثر کرتا ہے؟ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے ڈفرینٹ ایکالوجیز ہیں, ایٹ لیسٹ جو میکرو لیول پہ 12 ڈفرینٹ ایکالوجیز ہیں, اور ہر علاقہ اپنے لحاظ سے وہ کراپس پروڈیوس کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اب گرمیوں میں بھی گوبھی مل رہی ہے. پہلے کبھی آپ نے دیکھی تھی گرمیوں میں گوبھی؟ مٹر بھی مل رہے ہیں. یہ کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ سواد اور کاغان ان علاقوں میں اب یہ ساری چیزیں نئی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. پہلے وہاں صرف وہ اپنی مکئی لگاتے تھے اور ختم. اب وہ مکئی نہیں لگاتے ہیں, صرف گندم ہی نہیں لگاتے, یہ تو اپنے گھر کے لیے وہ لگاتے ہیں اب. لیکن وہاں پر آلو اور یہ تمام ویجیٹیبل جتنی بھی
نارملی ہم ونٹر میں دیکھتے تھے، اب وہ ساری سمر میں وہاں پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ جاتی ہیں. یہاں سے بڑی نزدیک اگر آپ اسلام آباد میں چکے ہیں، سونس کیسر ویلی میں جائیں تو آپ کو سردیوں کی سبزیاں گرمیوں میں بھی لگا رہے ہیں کیونکہ وہاں ٹمپریچر تھوڑا سا اس طرح کا ہے، اور وہ لاہور کی مارکیٹ کو کرتے ہیں. تو پاکستان میں اتنی ڈفرینٹ ایکالوجیز ہیں، اور ان سب کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو ہم بہت ڈفرینٹ ٹائپس کی کراس پروڈیوس کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. اچھا، اسی سطح پر ہم دیکھیں جس کو ہم سرائکی بیلٹ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم جنوبی پنجاب کہہ رہے ہیں، روہی کا علاقہ ہے ایک، اور ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھل کا ایریاز آ جاتے ہیں. یہ ان ایریاز میں جو اس وقت تو ہم عمومی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کپاس بھی ہے، گندم بھی ہے، پھر فروٹس میں آم بھی آ جاتا ہے ملتان سائڈ پہ. کون سی چیزیں اور جو ہیں وہاں پہ بہتر طریقے سے پروڈیوس کی جا سکتی ہیں؟ جو قرآن میں فروٹس بتائے گئے ہیں نا، مثلاً انگور، انار، انجیر، امرود، یہ سارے ان علاقوں میں ہو سکتے ہیں. اچھا. اور بہترین ہو سکتے ہیں، اور ہم نے ایکسپیریمنٹس بھی کر کے دیے ہیں، اور اب اس کو لوگ آگے لے کے چل بھی رہے ہیں. اگر آج آپ بھکر جائیں تو آپ کو انگور کا فارم ملے گا، جس کے انگور جو چمن سے انگور آتا ہے وہ جا کے یعنی جولائی کے شروع میں ملتا ہے، اور جو یہاں پر ہے وہ مئی کے اینڈ میں شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو روہی کا آپ کا جو علاقہ ہے یہ بڑا لمبا ہے، اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے منسلک کر کے ادھر اور نیچے تھل تک آتا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں بڑی آسانی سے ہو سکتی ہیں. اچھا، اس میں بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں. سوری ٹو کٹ یو. اس میں ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روہی میں تو ریت ہی ریت ہے، ڈیزرٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں، کچھ اس قسم کے ایشوز ہیں. اچھا، ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں تو ہمیں کچھ ایریا جو چناب اور سندھ کے درمیان کا ایریا ملتا ہے، وہاں پہ کچھ اچھی صورتحال ہے. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنے کی بھرمار ہے. وہاں پہ تاثر یہ موجود ہے کہ زیر زمین پانی ہے، سیم ہے، اس وجہ سے گنا ہی جو ہے ایک بہتر کاشت ہے. تو بالخصوص اگر ہم بات کریں وہ ایریاز جو بنجر پڑے ہیں، جیسے ڈیزرٹ ہے، جیسے تھل ہے، اس میں کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں بھی سر دیکھیں نا، اب نئے سسٹمز آ گئے ہیں اریگیشن کے، اور ایک ہمیں یہ لرن کرنا ہوگا کہ پانی کو کیسے ایفیشینٹلی مینیج کرنا ہے. پانی تو ہمارے یہاں بہت آتا ہے، جب آتا ہے تو پھر ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، اور جب نہیں آتا تو پھر ہم چھوڑ ڈالتے ہیں. تو دنیا نے بڑے طریقہ کار کیے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، ان لینڈ سٹوریج سسٹمز ہم نے کبھی نہیں ڈیولپ کیے. اگر میں آج آپ کو امریکہ کی مثال دوں، کیلیفورنیا کی، تو انہوں نے 7 سال کے لیے پانی سٹور کیا ہوا ہے فار ایگریکلچر. اچھا. اگر پانی کی کمی واقع ہو جائے تو جو انہوں نے فروٹ گارڈن یہ سارے ڈیولپ کیے ہیں وہ اس پانی سے سیراب ہو سکیں. لیکن یہ نہیں کہ وہاں جا کے کئی کاٹا اور پانی چھوڑ دیا. اس کے لیے یہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز ہیں، وہ ڈیولپ کیے ہیں کہ ان کو وہ لگایا جائے گا. تو اگر اپنے باغوں کو آپ پانی دیتے رہیں گے، یعنی وہ پانی ضائع ہوتا رہے گا. آپ کو نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے. تو اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے. نئی کمپنیاں اب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ چکی ہیں، اور مین ایشو یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. سروس پرووائڈر وہاں موجود ہوں جو ان سسٹمز کو سپورٹ کر سکیں کہ اگر خراب ہوتا ہے تو کسان کو ٹھیک کر کے دے سکیں. کسان کا ڈیلیما یہ ہے کہ اس کے پاس نالج اپنا ٹریڈیشنل بہت ہے، لیکن جب آپ نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں تو سسٹم کو انٹرنلائز کرنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو وہ ادارے پیدا کرنے ہیں جو کہ وہ کر سکیں. لیکن یہ سارا کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہو سکتا. یہ تمام سروس پرووائڈر تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو آگے لانا ہوگا. لیکن ان کو ظاہر چینلائز تو چینلائز کرنا، اس کو کہتے ہیں سر پمپ پرائمنگ کہتے ہیں، کہ انیشلی گورنمنٹ ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا سکتی ہے، صحیح، لیکن دین اٹ ہیز ٹو گو ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر. اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہمیں ڈیولپ کرنی ہوں گی ان چیزوں کے لیے. ایک بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ پیپلز کا نمبر بہت لارج ہے، 6 ملین فارم فیملیز ہیں. ان کے پرانے طریقوں سے ایکسٹینشن کے سسٹم سے نہیں آپ پہنچ سکتے، آپ کو نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایڈ بھی چاہیے، اور پھر ان کو تھوڑا سا شعور بھی، اویئرنیس چاہیے. ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، اسا گفتگو کی ہے فوڈ سیکورٹی کے حوالے نال، تحفظ خوراک کے حوالے نال، اور بالخصوص جتنا پورے ملک دے وچ کیا کیا معاملات ہیں، گورنمنٹ کیا کریں پی، پرائیویٹ سیکٹر اور سارے تحقیقاتی ادارہ جڑا ہے اون کیا کچھ ہے کہ اندر بالخصوص ایک گال بھی خاصی اہم ہے کہ سرائکی خطے دے وہ ایریا جن وچ مختلف انواع دا زمینہ، موسم اور انوائرمنٹ موجود ہے، اتھاں نویں فصلاں، نویں فوڈ آئٹم جڑے ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گئے اور اندر تے خاصا کام کیتا بج سکتے، جڑا کہ ایک عام کسان دی مالی حالت کو بھی بہتر کر سکتے اور ملک دے وچ غذائی ضروریات کو پورا کرنے وچ بھی اہم کردار ادا کر سکتے. اگلے پروگرام تک تھوڑے فیڈ بیک کا انتظار راسی. اعتزاز نبی کو اجازت دو. اللہ حافظ.